جی تو السلام علیکم۔ کافی عرصے بعد مجھے موقع ملا کہ میں دوبارہ سے انٹرویو کنڈکٹ کروں کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ آج میں نے جس ٹاپک کو چوز کیا انٹرویو کے لیے وہ ایک تحریک ہے اسٹوڈنٹس کی، جو مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد ہوگا۔ 2018 میں اس نے بڑی پاپولیرٹی گین کرنا سٹارٹ کری تھی، اور اس کا ایک سلوگن جو کہ بہت مشہور ہوا تھا کہ جب لال لال لہرائے گا تو ہوش ٹھکانے آئے گا۔ تو آج اسی تحریک کے پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سینٹرل آرگنائزر منہاج صاحب سے آج ہم مخاطب ہوں گے انٹرویو کے ذریعے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ان کی تحریک کہاں کھڑی ہے اور اسٹوڈنٹس میں کتنی مقبول ہوئی ہے، اور بھی بہت سے سوالات۔ تو کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ مناز صاحب جوائن کریں گے۔ جی تو مناز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، آئیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مناج بھائی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. حماد آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ مناج بھائی، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تحریک، آپ کی ریلیاں جو اتنی میں یہ کہوں گا جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کی جو اٹریکشن گین کری تھی، ایک دم سے وہ اتنی ڈاؤن کیوں ہو گئی ہے؟ جو 2018 کے بعد جو اتنی گین کری تھی 2020 میں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو وہ منظر عام پر نہیں دکھتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا تھینک کہ یو. آپ کی منشور کیا ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح ایک لہر کا ایک مومنٹم ہوتا ہے، جی اسی طرح جو سیاسی طور پہ اٹھنے والی بھی لہریں ہوتی ہیں ان کا بھی ایک مومنٹم ہوتا ہے، اور وہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. وہ کوئی مطلب ایسی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پر چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے وائرل ہوتی ہیں، اور ان کی لائف، ان کی جو اسپین آف وائرالٹی ہے، جتنی دیر وہ وائرل رہتی ہیں اس کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، کیونکہ جو اس کے ویورز ہیں وہ آن لائن ویورز ہیں. تو جس طرح ہماری ویڈیو جو 2018 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک موومنٹ اٹھی، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ موومنٹ 2018 میں نہیں اٹھی، بلکہ یہ اچھا، موومنٹ جب سے اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بین لگا ہے، یہ موومنٹس تب سے اٹھ رہی ہیں، لیکن اور یہ ہائپ مختلف 2018 میں اشکال ملا میں. تھا۔ جی ہاں، 2018 میں ایک ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد، جی جس جی کے جی اندر ہمارے کچھ ساتھی جو لاہور سے تھے جن کا تعلق، وہ نعرے لگا رہے تھے، تو وہ ویڈیو جب انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ایک خاص نظریے سے تعلق رکھتے ہیں جو سوشلسٹ نظریہ ہے، اور وہ ان سوشلسٹ نظریے کی بنیادوں کے اوپر اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ابھار پیدا کر رہے ہیں. اور وہ ہم 2017 میں بھی کر چکے ہیں. مشال خان کا واقعہ ہوا، جی جی اس جی کے بعد سے ہم مشال خان کی مطلب مشال خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو ظلم ہوا، اس کے خلاف ہم برسر پیکار رہے، اور پھر ہم لوگوں نے پورے اسلام آباد کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا، مشال مارچ کیا، اور ہم مشال خان کے نام سے اسی تحریک کو آگے لے کے چلتے رہے. اور پھر اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ، طلبہ یکجہتی مارچ، یہ 2017 میں بھی ہوا، 18 میں بھی. اور 18 میں چونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی تو اس وجہ سے کافی ساری جو ارد گرد جو لوگ ہمیں نہیں بھی دیکھتے تھے وہ بھی ہمیں دیکھنے لگے، اور بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے ہمیں جوائن کیا. لیکن تحریک ڈاؤن نہیں ہوئی، بلکہ تمام کی تمام تنظیمیں جو اس الائنس کا، جو اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے بن کر ابھرا تھا، اس کے اندر وہ کام کر رہی تھی، وہ علاقائی تنظیمیں تھی. جس طرح بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، وہ بلوچستان میں وہ کام کرتے ہیں، کوئٹہ کے اندر اور باقی شہروں کے اندر. اس طرح پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، وہ پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن سندھ کے اندر 12 سے 15 اضلاع کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور پھر اسلام آباد میں کام کرتے ہیں، کے پی میں کام کرتے ہیں. اسی طرح پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو ہے لاہور شہر میں، وہ کام کرتے ہیں. اس طرح مختلف جو باقی تنظیمیں تھی، آر ایس ایف، آل بلتستان موومنٹ، اے بی ایم جس کا نام ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو
ترقی پسند یا قوم پرست اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھی، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر اسٹوڈنٹس کو لے کر کام کر رہی ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے بعد جتنی بھی اسٹوڈنٹس کے مسائل تھے وہ بہت زور کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ وہ ابھرے. انٹرنیٹ کے اوپر ان کا اظہار ہوا، اسٹوڈنٹس نے کیمپسز کا گھیراؤ کیا، اسٹوڈنٹس نے ایچ ای سی کا گھیراؤ کیا، اسٹوڈنٹس نے اپنے حقوق کے لیے انٹرنیٹ آن لائن کلاسز ہوں یا پھر انٹرنیٹ کی فراہمی ہو پیریفریز کے اندر، اسٹوڈنٹس نے اس کے لیے آواز اٹھائی بھرپور طریقے سے. تو تحریک کسی نہ کسی شکل میں آگے بڑھی ہے، تحریک ڈاؤن نہیں ہوئی ہے، بلکہ مومنٹم ہے. کبھی آپ کو ہم انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، کبھی انٹرنیٹ پہ بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہماری موجودگی یا لیکن فعالیت یا مناج ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ تصور کیا جائے کہ ہماری تحریک ڈاؤن ہو گئی ہے. لیکن مناج بھائی، میں اگر اپنی بات کروں، اگر میں اپنا تجزیہ یہاں پہ دوں، تو آپ لوگوں کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پاکستان کے شہروں میں بہت ہے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ جو پاکستان کے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کی اس موٹو سے اتنے، مطلب میں یہ کہوں گا کہ ان کو اتنی آگاہی نہیں ہے اس چیز کے ریلیٹڈ. تو اس چیز کے ریلیٹڈ آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں، یا آپ کا کیا جی موٹو ہے جی جو اسٹوڈنٹس کو ہٹ کرے؟ حماد بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کافی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے رورل علاقے ہیں جہاں پر پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے یونٹس موجود ہیں، بڑے فعال طریقے سے کام کر رہے ہیں، جس میں سندھ کے جو رورل علاقے ہیں ان کے اندر بھی اور اربن سینٹرز ان میں بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، کے پی کے اندر بنیر جیسے علاقے کے اندر، اور اسی طرح باقی کوہاٹ اور مختلف علاقوں کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں. تو پیریفریز کے اندر تو ہمیں بہت ساری ایسی پیریفریز ہیں جہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو جہاں پر نہیں ہے اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں. اور وہ جی یہ جی. کہ پچھلے 40 سال میں اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یونین یا سیاست، اپنا حق مانگنا سیاست ہے، اور سیاست ایک گالی ہے، سیاست حرام چیز ہے، یہ اسٹوڈنٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پچھلے 40 سال کے اندر آپ کی جتنی بھی نسلیں آئیں گے، جتنی بھی جنریشنز آئیں گے، ابھی بھی کوئی بھی بچے اگر اپنے حق کے لیے کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کو گھروں سے کہتے ہیں کہ یار آپ کو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کس سیاست کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو بالکل یہ جو ایگزیکٹلی. لوگوں کی مینٹالٹی کو چینج کیا گیا ہے پچھلے 40 سال کے اندر، یہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر تعلیم کی یا پھر انٹرنیٹ جیسی سہولتوں کی رسائی ممکن ہی نہیں ہو پائی ہے کہ ان تک ہمارا پیغام. لیکن جہاں جہاں پر ہم لوگ جا سکتے ہیں فزیکلی، جہاں پہ قریب قرب و جوار میں ہمارے دوست وغیرہ کام کرتے ہیں، تو ہم ان علاقوں میں جاتے بھی ہیں. اور ہمارا مین مقصد ہے بھی یہ، جو ہماری تنظیم کا، ہماری اس تحریک کا جو مقصد ہے وہ ہے بھی یہ کہ ہم طبقاتی نظام تعلیم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. طبقاتی نظام تعلیم جڑا ہی پیریفریز کے اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان جی جی. کے سوال کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ پسماندہ علاقوں کے اندر آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ طبقاتی نظام تعلیم جو ہے یہ کس طرح سے ایک ڈیوائڈ پیدا کر رہا ہے. اب تو انٹرنیٹ کے آنے کے بعد ایک نیا ڈیوائڈ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ بلوچستان کی پہاڑوں میں رہنے والا بچہ جو اسکالرشپ لے کے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتا ہے یا گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ جب واپس جاتا ہے تو اس کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ وہاں پر ایک ریوٹ بھی چلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو جس طرح سے تصور کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے نہیں. تو ہم نے اس ڈیوائڈ کو ختم کرنا ہے، ہم نے ان سب کو ایک برابر اس پہ لے کر آنا ہے. اگر وہ ریوٹ بھی چلا رہا ہے تو کم از کم 4G کے ساتھ چلائے، تاکہ اس کے باقی بھی تو دوستوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے. مناج بھائی، اگر میں آپ کی اس منشور کو یہ کہوں کہ ایک پولیٹیکل منشور ہے، تو کیا کہنا غلط نہیں ہوگا؟ آف کورس ہم تو پالیٹکس کی ڈیفینیشن ہی بدلنے آئے ہیں. ہم تو پولیٹیکل سائنس کے، سوشیولوجی کے، اینتھروپولوجی کے، مختلف سوشل سائنسز پڑھنے والے مختلف اسٹوڈنٹس ہیں اور انٹلیکچوئلز ہیں ہماری ان لیفٹ کی تنظیموں کے اندر، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کی جو اصل ڈیفینیشن ہے، جو کہ ایک پڑھا لکھا انسان جانتا ہے، چاہے پوری دنیا بھر کی مثال دے رہا ہوں میں، صرف پاکستان کی نہیں، جی جی وہ جی. سیاست دراصل اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے کا نام ہے. وہ ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف کوئی سازش کرتا ہوں، میں کسی کے خلاف کوئی برا بھلا کہتا ہوں. نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اس سوشل کانٹریکٹ جس کی بات ہوتی ہے، سیاستدان بھی کرتے ہیں، بیوروکریٹس بھی کرتے ہیں، فوجی بھی کرتے ہیں، سول لوگ بھی کرتے ہیں، وہ سوشل جو ریاست اور عوام کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ ہے، میں تو اس کو مضبوط کرنے کی ایک عمل
کا نام جو جدوجہد ہے اس کو سیاست سمجھتا ہوں. اور ہمارے لیفٹ کے جو لوگ جو آ رہے ہیں یہ بالکل ایک پولیٹیکل منشور ہے, یہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر ہمارا. اور وہ پولیٹیکل پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر طبقاتی جو ساخت ہے اس سماج کی اس کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا ہم ہیڈ لوگوں کوارٹر کو کہاں ہے چاہتے ہیں کہ مناج وہ بھائی؟ اپنی ہمارا ہیڈ کوارٹر تو ہر شہر کے اندر ہے ویسے, لیکن کس ہم کدھر؟ پروونشل بنیادوں کے اوپر ویسے تو سندھ کے اندر ہمارے تقریباً 12 کے قریب یونٹس ہیں, تو ان کے اپنے اپنے آفیسز ہوتے ہیں, کچھ وہ دوسری تنظیموں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. باقی ہماری سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے, ہمارا کوئی ہیڈ کوارٹر کوئی آفس نہیں ہے دیکھیں کیونکہ ہم آپ نے جو کوئی ابھی اتنی معذرت کے ساتھ میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, آپ نے جو اتنی ابھی تنظیموں کے نام دیے جو آپ کے بینر کے انڈر ورک کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, جس میں آپ نے بلوچستان سندھ کے پی کے کا نام لیا, تو آپ لوگ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ رہے جس کا ہم ایک ہی ایک نام پلیٹ ہو؟ فارم پہ ہیں. دیکھیں ہمارا بینر دیکھیں جی, ہمارے امبریلا کے نیچے کوئی بھی کام نہیں کر رہا. صحیح ہے. یہ ضرور ہے کہ ساری تنظیموں نے مل کر ایک کال پہ, جو کہ ہماری کال تھی, اس کال پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارے مل کر کام کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک پلیٹ فارم ہے, اور صحیح یہ ہے. اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ ساری تنظیمیں اکٹھی ہیں. تو یہ اس طرح سے ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ کام کہاں اپنی اپنی جگہوں پہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا تاکہ ہمارے مناز صاحب میں آپ سے جدوجہد جو ہے وہ جی اسٹریم جی لائن میں رہ جی سکے. جی جی مناز صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ obvious سی بات ہے آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن جب میں آپ کی تنظیم سے واقف ہوا تھا 2018 کی بات کر رہا ہوں, لاسٹ میں 2018, وہ بھی میں ایسے ہوا جی تھا سوشل میڈیا پہ آپ کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اور وہ آپ کا جو فیمس ایک سلوگن ہے کہ جب لال لال لہرائے گا تو ہوش ٹھکانے آئے گا والے, جو کہ بہت اسٹوڈنٹس نے اس کو پسند کیا, اور بہت اس کے اپڈیٹس آ رہی تھیں, پوسٹ آ رہی تھیں, اور بہت بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں. تو میں جب سے اس تنظیم سے اس چیز سے واقف ہوا, تو اس وقت آپ کی میں نے بہت سے آپ کے ریپرزنٹیٹیوز کے انٹرویو سنے, اسپیشلی ان محترمہ کا بھی سنا جو اس جو وائرل ہوئی تھی ویڈیو, اس میں جو نعرے لگا رہی تھی اور جو عروج ڈفرینٹ, اورنگزیب. جی عروج اورنگزیب, جی ہاں. تو ان کے ساتھ بھی جو دوسرے آپ کے ممبرس تھے. تو اس سے میں یہ اندازہ لگایا میں نے کہ آپ لوگوں کا منشور یہ ہے کہ جو فیس جو ایکسیڈ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی, جو بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو مطلب نہیں کر پاتے, پیرنٹس نہیں دے پاتے, سب سے پہلی وہ بات. سیکنڈلی اسپیشلی یونیورسٹیز بلکہ کالجز کی بھی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی بات نہیں سنتی ہے. تو مجھے پرسنلی جب یہ فیل ہوا تھا کہ آپ کے جو دو موٹیو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس چیز کو ہم نے کنٹرول میں لانا ہے, تو اس میں کہاں تک پروگریس ہوئی ہے؟ ہمارے 14 مطالبات تھے دوست. جی ہمارے تقریباً پچھلے مارچ میں, ہمارے اس مارچ سے پہلے جو 2018 میں 2019 میں جو مارچ ہوا تھا اس کے اندر ہمارے 13 مطالبات تھے. 2020 میں جو اس بار ہوئے تو ہمارے 14 مطالبات تھے, جس کے اندر ہم نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے, اور جو آن لائن کلاسز اور پھر کووڈ کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن تھا اس میں پھر کیمپس کے ریسورسز کا استعمال نہیں ہو رہا تھا, اور پھر اسٹوڈنٹ سے بہت ساری فیسیں لے گئی تھی, اس کے اوپر ہمارا تھا. باقی جو آپ نے جو دو باتیں کہیں, ہمارا اس سے بھی جو مین مطالبہ تھا وہ تو یونین کی بحالی تھا, جو کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ جی اسٹوڈنٹس کی جی ریپرزنٹیشن کیمپس میں نہیں ہے, جی کیمپس کے ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے, تو اس کے لیے ماضی میں چونکہ ایک سنڈیکیٹ کے اندر طلباء کے نمائندے موجود ہوتے تھے, جو سنڈیکیٹ وہ ادارہ ہے یونیورسٹی کا جو کہ فیصلہ سازی کا ادارہ ہے, اور اس کے اندر ریپرزنٹیٹیوز نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی آواز نہیں سنی جاتی, چاہے فیس کا مسئلہ ہو, چاہے سیکشل ہراسمنٹ کا مسئلہ ہو, چاہے یونیورسٹیوں کی سیکیورٹائزیشن کا مسئلہ ہو, جس طرح سندھ اور بلوچستان کے اندر باقاعدہ یونیورسٹیوں سے چھاونیاں بنایا گیا ہے, اس طرح کے مسائل ہیں. اور پھر اس کے بعد دور دراز علاقوں کے اندر جو ہے تعلیم کا نہ ہونے کا مسئلہ, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر ڈیرہ غازی خان اور اس طرح کے علاقے جہاں پہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, ٹرائبل علاقے ہیں, وہاں کے علاقوں کے اندر میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ داخلے کیے جاتے ہیں, جو کہ قبائلی اسٹوڈنٹس اس کو میرٹ کی بنیاد پر نہیں, ظاہری بات ہے قبائلی اسٹوڈنٹ کے پاس بچپن سے ہی اسکول نہیں تھا, اور اگر تھا بھی تو اس کی یہ حالت نہیں تھی کہ وہ بہاول پور یا ڈیرہ غازی خان شہر میں رہنے والے بچوں کے برابر پرفارم کر سکے. تو اس طرح کے بہت سارے
فرق موجود تھے, بہت سارے ایشوز, اس طرح اسکالرشپس کے مسئلے ہیں یہاں پر, ہاؤسنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام آباد شہر کے اندر, تو ہاؤسنگ کا, باقی بھی لاہور وغیرہ کے اندر, کراچی کے اندر بھی ہاؤسنگ کا بہت بڑا کرائسس ہے اسٹوڈنٹس کو جو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اسلام آباد چونکہ ایک چھوٹا شہر ہے اور بڑا مہنگا شہر ہے, اور یہاں پہ جو یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں ان کو ہاؤسنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سی ڈی اے نے بھی جو ہے وہ تمام کے تمام ہاسٹلس کو نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, جبکہ وہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کی ریزیڈنس ہے, اور ریزیڈنس کمرشل نہیں ہوتی. تو تو کہاں تک اس پروگریس قسم ہوئی کے اس بہت, معاملے میں؟ ہم ہم جدوجہد تو اپنے اپنے اس پہ کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے کیپیسٹیز کے مطابق, اور کئی جگہوں پر ہم چھوٹی, دیکھیں ایک وار اور بیٹل میں فرق ہوتا ہے. ہم ایک وار لڑ رہے ہیں اور ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہم جیتتے رہتے ہیں, کبھی ایک کیمپس پہ جیتے ہیں, کبھی ایک شہر پہ جیتے ہیں, کبھی ایک صوبے پہ جیتے ہیں. جس طرح سندھ کے اندر یہ بات مان لی گئی ہے کہ وہ یونینز کی بحالی کے لیے جلد کوئی حکمت عملی لے کر آئیں گے اور یونینز بحال کی جائیں گی, تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کے اندر باقاعدہ بحث ہوئی, نہ صرف بحث ہوئی بلکہ تمام کے تمام اپوزیشن اور حکومتی پارٹیوں نے یہ کہا کہ یونینز کو بحال ہونا چاہیے. سینٹ کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا. تو میرے خیال سے ہم بہت قریب بڑھ رہے ہیں. یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے, یہ انٹرنیٹ کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کیا اور 30 سیکنڈز بعد پکچر اپلوڈ ہو گئی اور آپ کو 300 لائکس مل گئے. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, اس کے اندر بہت سارے حکومتی ادارے اور انسان انوالو ہوتے ہیں, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. یہ اتنی جلدی ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم اتنی جلدی ہونا کوئی ایکسپیکٹیشن تھی ہماری کہ ہم بس اوور نائٹ جو ہے وہ ہم چیزیں, 40 سال کا گند ہے, ایک کچرا ہے جو اکٹھا ہے سیاست کے اندر, اس کو صاف کرتے کرتے وقت لگے گا. لیکن مناج بھائی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی بھی ان چیزوں سے سفر کر رہے ہیں جو 2018 میں یا اس سے پہلے کر رہے تھے. اگر میں ابھی پریزنٹ کی بات کروں تو ابھی بھی ہماری آن لائن کلاسز یا میری پرسنلی میری بھی چل رہی ہیں, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی بھی چل رہی ہیں, پورے پاکستان میں چل رہی ہیں, اور فیس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. تو آپ لوگوں کی جو تنظیم ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو پھر اس میں کہاں سے فرق آیا, پہلی چیز. دوسری چیز مناج بھائی, بہت سی چیزیں یونیورسٹیز میں کالجز میں ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس, میں یہ کہوں گا کہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے, چاہے چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پولیٹیکل تنظیمیں ہوتی تھیں, وہ آپ کی بات آگے پہنچاتی تھیں, لیکن اب وہ بھی کافی, آپ کو پتہ ہے جیسے معاملات چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے, میں یہ کہوں گا اپنی بات منواتی نہیں ہے بلکہ امپوز کرتی ہے کہ مانو ورنہ یونیورسٹی سے باہر. تو دیکھیں پھر اسٹوڈنٹس یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کی تنظیم کی طرف اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا ان کو امید رکھنی چاہیے, اور کتنے عرصے کے لیے رکھنی چاہیے کہ ان کے معاملات حل ہوں گے؟ دیکھیں ہم تو بالکل بھی نہیں کہتے اگر کسی کو ہم سے کچھ بہت جلدی کچھ چمتکار کر دینے کی توقع ہے تو وہ بالکل بھی ہماری طرف نہ دیکھیں, کیونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے, نہ ہی ہم کوئی ایسی سیاسی جماعت ہیں جو کہ باغ دکھاتے ہیں نئے پاکستان کے, اور پھر جب وقت آتا ہے جب ہم حکومت میں آ جائیں, نہ تو ہم حکومت میں ہیں نہ ہم پاور میں ہیں. ہم ایک جسے کہتے ہیں پریشر گروپ کی طرح ہے فی الحال, جس طرح ہم نے آپریٹ کیا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ تو بہت جلد ہمیں بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ہم فیسیں کم کرا لیں گے. ہوتا ہی ہے ہمارے ساتھ, ہم دیکھیں ہم کرتے ہیں, ہم لوگ انٹرنیٹ کے آن لائن کلاس کے خلاف بھی ہم لوگ نکلے تھے, سیمسٹر بریک کے لیے بھی ہم لوگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ نکلے, اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ نکلے تھے. ہم لوگوں نے یہاں پر اسلام آباد شہر کے اندر بھی کام کیا تھا. ہم موسٹلی اسلام آباد کے اندر ہم لوگ ایسی ایکٹیو ہیں. چیزیں جو باقی شہروں میں کرنا, جی ہاں وہاں کرنا ممکن نہیں ہوتی, کیونکہ اسلام آباد کے اندر آپ کا تمام سیاسی انفراسٹرکچر یہاں پر موجود ہے, آپ کا حکومتی ریاستی انفراسٹرکچر یہاں پر موجود ہے. تو ہم یہاں پر وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کی آواز کے لیے جب نکلتے ہیں تو اکثر سنوائی ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے, اور چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. جہاں تک معاملہ ہے فیسوں کا, دیکھیں جی کچھ ایسی مونوپلیز ہیں جس کو ہم صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ریزسٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسٹوڈنٹس کا روڈز پہ نکلنا, اسٹوڈنٹس کا اسٹریٹس کو آکوپائی کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے جو ایک تبدیلی آئی ہے نا, اس نے بہت زیادہ فرق ڈالا ہے ہمارے مسائل کے حل ہونے میں بھی. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم 2 دن انٹرنیٹ کے اوپر ٹرینڈ کریں گے, اسٹوڈنٹس زیادہ تر کو یہ لگتا ہے, جس طرح ہم نے اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کیا تو ہم نے پورے ملک کے اندر ایک ہوا اٹھائی اور سب نے
اس ہوا کو فیل کیا, اس سرخ لہر کو فیل کیا. اس طرح اسٹوڈنٹس اگر اپنے فیسوں کے مسئلے کے لیے اور ان تمام کے تمام مسائل کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے, تب یہ مسئلے حل ہونے کی امید ہے. ہم نے 40 سال بعد ایک ایسی لہر اٹھائی کہ اسٹوڈنٹس کو ایک امید دلائی ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہم کر کے بھی دکھائیں گے, کیونکہ ہم سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم لوگ نہ تو طاقت کے حلقوں میں بیٹھے ہیں, نہ ہی ہم کوئی طاقتور گھروں سے آئے ہیں. ہم مڈل کلاس کے غریب طبقے کے نوجوان ہیں جو کہ اپنے ساتھیوں کو خواب خرگوش سے جگا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. تو جتنا ریڈیکلی لوگ اس کو آواز کو اٹھائیں گے اور اپنے حقوق کے لیے جتنا قربانی دینے کی ضرورت ہے وہ قربانی دیں گے, تب جا کے یہ مسائل حل ہوں گے. مطلب اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے آپ ٹھیک کر دیں گے, نہیں, ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. ہم لوگ آ کر اگر اسٹوڈنٹ سارے ہماری طرف دیکھیں گے تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے ہم چیزیں بہتر نہیں کر سکتے, بلکہ اسٹوڈنٹس کو ہمارے ساتھ آ کر ملنا ہوگا, ہمارے ساتھ مل کر جڑنا ہوگا, ان تنظیموں کے ساتھ جڑنا ہوگا, اور پھر اس جدوجہد کو آ کر فزیکلی اس کو ریزسٹ کرنا ہوگا. آپ کے فزیکلی ساتھ جڑ ریزسٹ کیے بغیر, جی 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 کنٹینیو کریں, کنٹینیو کریں. بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک وہ فزیکلی آپ ریزسٹ نہیں کریں گے, اگر آپ انٹرنیٹ پہ ٹرینڈ کے ذریعے آپ کو لگے گا کہ, کیونکہ بہت سارے طلباء کے اندر, بہت سارے ینگ لوگوں کے اندر یہ ایک اسٹریک پائی جاتی ہے ان کے اندر, ان کو لگتا ہے کہ اگر جس طرح ایم ڈی کیٹ کا ایشو تھا ابھی ریسنٹلی, جی کتنے جی میں اس پہ آؤں عرصے گا آپ تک سے. ان جی جی کا, بالکل بالکل. جی ہاں, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے, ہم نے ان کے ساتھ دیکھا, اور ہم نے جو سچویشن ہمیں نظر آئی وہاں پر جا کر بھی, اور جو نظر آ رہی تھی اس اوور آل سچویشن کے اندر, وہ یہی تھی کہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر تو ریزسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن فزیکلی آن دا گراؤنڈ وہاں جا کے اس جگہ کا محاصرہ کر کے اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. صرف 10-15 لوگوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. مناز صاحب دیکھیں, یہ جو آپ نے ایم کیٹ کی بات کی, میری اس سلسلے میں بہت سے اسٹوڈنٹس سے بات ہوئی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سلیبس ابھی تک جو نا کیا کہتے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ کنفرم نہیں کر پائیں کہ کیا سلیبس ہوگا. اس کی وجہ سے ہماری جو محنت ہے اور ہمارا سال ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اور اس کے سلسلے میں بہت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کراچی میں بھی کر رہے تھے. میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی. تو آپ کی تنظیم کی بنیادی اسٹوڈنٹس پہ, تو آپ لوگ اس کے لیے کیا انیشیٹو لے رہے ہیں؟ ہم لوگ یہاں پر جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہم ان کے ساتھ تھے, جو کراچی میں ہوا اس میں بھی ہمارے دوست جو ہے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں کام. اب دیکھیں, اس میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے والی ہوں گی. ہم ان کے ساتھ ہر قسم کے اپنے وسائل کی بنیاد پر بھی ہم ان کے ساتھ جڑتے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو امپاور کرتے ہیں, ان کو اپلفٹ کرتے ہیں, ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں, ان کی آواز کو مزید توانا کرتے ہیں, اور ہم اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے تو یہ احساس دلانا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. اگر انہیں کوئی کہے کہ آپ کو ان آوازوں کی اٹھانے کی وجہ سے آپ کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا, تو ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو امپاور کرتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ان کو ریزسٹ کرنے کا, ان کو اپنے مسائل کو حل کرنے کا ایک نیا طریقہ, ایک الٹرنیٹیو, ایک متبادل طریقہ ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ہو رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی تنظیمیں تھیں وہ ساری کی ساری دنگا فساد, کیمپس پہ لڑائی جھگڑا, بدماشی, اسٹوڈنٹس کے نمبر لگوانا, تنظیم کے لوگوں کی جو ہے ان کو ہاسٹل کے رومز الاٹ کرنا, اس قسم کی حرکتیں کرتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا نام کافی بدنام ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ہم جیسی تنظیمیں جو کہ ترقی پسند تنظیمیں ہیں, وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی ایگزسٹنس بھی بہت مشکل بن گئی ہے, صرف ان تنظیموں کی حرکات کی وجہ سے. تو اب جو ہماری تنظیم ہے وہ اکراس دا بورڈ اسکولز, کالجز, یونیورسٹی, تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کے اوپر ہم کھڑے ہو رہے ہیں. جہاں جہاں تک ہم سے ہو رہا ہے ہم لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ جب آواز اٹھا رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, از دیر اینی گرین سگنل فار دا ایم کیڈ اسٹوڈنٹس؟ I really don't think so, because in my opinion, in my personal opinion, there is no green signal for any student in this education system of Pakistan, because ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ جتنا کم کر دیا گیا ہے, ہمارے اسکالرشپس جتنے ختم کر دیے گئے ہیں, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایم کیٹ کے اسٹوڈنٹ تو اپنی جگہ,
جو اسٹوڈنٹ جن کو تعلیم مل رہی تھی وہ بھی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے. جس قسم کی سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز یہاں پر ہو رہے ہیں, تو دیر از نو گرین سگنل, اور حکومت بالکل کیا کہتے ہیں ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. ایک بہت کرمنل سائلنس ہے اس وقت ریاست کے ہاں اسٹوڈنٹس کو لے کر. تو سب اپنی اپنی ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں, شیر جوان بنا رہے ہیں, اور پی ایس ایف نما اور جمعیت نما تنظیمیں بنا رہے ہیں, لیکن کوئی بھی طلبہ اور یوتھ کے جو فائنینشیل مسائل ہیں, ان کے گھر والے, ان کے پیرنٹس کے جو مسائل ہیں, ان کی طرف کوئی بھی نہیں. تو دیر از نو, میں تو بالکل بھی کسی قسم کی جھوٹی امید نہیں دلاؤں گا, نہ ہی کوئی سبز باغ دکھاؤں گا کہ دیر از سم گرین, دیر از نو گرین تو سگنل. کیا کریں اور جب مناظر تک صاحب, کیا انڈیکیٹ کریں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس تو فیوچر ہیں. اگر اسٹوڈنٹس نہیں تو پھر پاکستان کے فیوچر کی مطلب کیا اگر اس کی اسٹوڈنٹس طرف دیکھیں. اگر اسٹوڈنٹس اپنے حق کے لیے گھروں سے نکلیں گے, وہ اپنے حق کو منوانے کے لیے, اپنی ایگزسٹنس کو منوانے کے لیے گھروں سے نکلیں گے, اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلیں گے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ وہاں پر نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنا حق لینا جانتے ہیں, اور وہ اپنا حق کسی کو سلب نہیں کرنے دیں گے, اور اس کے لیے اگر ان کو روڈوں پہ نکلنا پڑے تو وہ نکلیں گے. دیکھیں ماضی کی جتنی بھی تاریخیں دیکھ لیں آپ, ایسا کوئی دنیا کے اندر آج تک ایسا انقلاب نہیں برپا ہوا, ایسا کوئی سوشل چینج نہیں آیا جس کے لیے لوگوں نے گلیوں سڑکوں کا گھیراؤ کیا ہو اور اس کے بعد اس کام کو کر کے دکھایا ہو. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کی بورڈ جہاد یا کی بورڈ انقلاب سے تو میرے نہیں خیال سے کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی حق مل پائے گا. ان کو نکلنا پڑے گا, ان کو لیکن ایک منظم طریقے سے نکلنا پڑے گا. لیکن معذرت کے ساتھ یہی بات میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے آفیسز نہیں پائے جا رہے یونیورسٹیز اور کالجز میں, تو اسٹوڈنٹس آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کریں؟ جی دیکھیں, ایک تو ہماری آن لائن ایگزسٹنس لوگوں کو پتا ہے کہ ہم موجود ہیں اور لوگ ہم سے رابطے کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر آفیسز نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ جب یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دیتے ہیں ان کو, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی سیاسی سرگرمی میں اپنی انتظامیہ کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا, اور سیاسی سرگرمی ایک سیاسی تنظیم کا دفتر ہونا یونیورسٹی پہ یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. تو ابھی تو ہمارے آفیسز ہو بھی نہیں سکتے, لیکن ہمارے آفیسز باقی شہر کے اندر ہوتے ہیں, ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہمارے رابطے موجود ہوتے ہیں, اور یقین کریں کہ شہر کے اندر کوئی بھی مزاحمت کی آواز اٹھتی ہے تو ہمارے ہی لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس پہنچ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے, دیکھیں آپ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, پچھلے 40 سال میں کوئی منظم تحریکیں, منظم تنظیمیں اس طرح سے نہیں رہی ہیں, صرف دنگا فساد کرنے والے گروپس اور گینگز رہے ہیں یہاں پہ. حقیقت بات ہے جی, تو بالکل. اسٹوڈنٹس کو نہیں آئیڈیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ منظم ہونے کا جو کانشیس ہے نا, وہ جب شعوری طور پہ یہ ریئلائز کریں گے کہ ہاں ہم ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہونے کی بنیاد پہ سب ایک ہی لوگ ہیں, اور چاہے غریب ہیں, امیر ہیں, پشتون ہیں, بلوچ ہیں, گلگتی ہیں, جو بھی ہیں, لیکن ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہونے کی بنیاد پہ ہمیں منظم ہونا پڑے گا. پھر وہ شہر شہر جو پروونشل بنیادوں پر ہر ایک مختلف جگہ پر وہ یونٹ کے مطابق, ریجن کے مطابق, ایریا کے مطابق وہ آرگنائز ہوں گے, اور وہ آرگنائز ہو کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ باتیں پہلے سے موجود ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ 40 سال سے جب آپ نے لوگوں کے شعور سے یہ بات ہی نکال دی ہے کہ آپ منظم ہو کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, تو وہ کبھی بھی شاید اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ ان کے شعور میں یہ بات ہی موجود نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن منت بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے اس کی جو جھنڈے کا رنگ لال ہے, تو لال مطلب تو خون ہوتا ہے, تو کیا عوام عوام کچھ نیگیٹو امید رکھے, یا نہیں صرف نہیں کلر دیکھیں جی, کلر 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 لال ہے لیکن جو عزائم ہے وہ گرین ہے؟ کو, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جس لال کی بات ہو رہی ہے, یہ لال رنگ ایک نظریاتی کلر ہے, اور یہ نظریاتی رنگ 1 مئی کو جب شکاگو کے اندر مزدوروں کا, آپ مزدوروں کے دن سے تو لوگ واقف ہی ہوں گے, 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جی جاتا ہے. بالکل وہ بالکل. کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ جو آج ہم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں دن کے اندر, 9 سے 5 کی جو نوکریاں ہیں, یہ اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا.
شکاگو کے اندر یا پھر باقی جگہوں پہ جو انڈسٹریل ممالک تھے، جو صنعتی ممالک تھے، وہاں پر غلاموں کی طرح لوگ کام کر رہے تھے، اور 12 14 گھنٹے 24 گھنٹے غلامی کی ایک وہ تھی، لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. تو مزدوروں نے، انارکسٹ مزدوروں نے ایک احتجاج کیا، اور احتجاج میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید کام نہیں کریں گے، اور وہ احتجاج کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور وہ سفید جھنڈے لے کر آئے ہوئے تھے. تو شکاگو کے مزدوروں کی جو یونینز ایک طرف اور فیکٹریوں کے مالکان دوسری طرف، فیکٹریوں کے مالکان نے مزدوروں پہ گولیاں چلائیں تو وہ سفید جھنڈے سرخ ہو گئے. تو وہ جو صحیح. آپ کا خون کا کنیکشن تھا ہمارے سفید جھنڈوں کے ساتھ، تو میں نے کہا اس کی وضاحت آپ کو کر دیں. تو وہ مزدوروں کے خون سے جو جھنڈا سرخ ہے، ہم اس سرخ جھنڈے کو لے کر آئے ہیں، اور ہم اس سرخ جھنڈے کی جو نظریاتی جو اساس ہیں، جو اس کی جو اس کی روح ہے اس لال رنگ کی، وہ مزدوروں کے خون کا رنگ ہے، جس سے یہ تمام کا تمام سماج، یہ ملک، یہ دنیا مزدور کے خون اور اس کے پسینے سے قائم ہے. ہم لوگ اس مزدور کا احساس دلانے کے لیے اس طرز کی نظریاتی سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اسی یہ سے ہمارا منشور بھی ہمارا یہی ہے. اب جو آپ نے مجھ سے ایک سوال شروع میں بھی پوچھا تھا کہ ہمارا منشور کیا ہے، تو یہی ہمارا منشور ہے. ہمارے منشور میں 4 سوالات ہیں. ایک تو ہم طبقاتی سوال کے اوپر، طبقاتی نظام جی جی تعلیم، جی 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 پھر جی قومی فرق جو موجود ہے قومی سوال کے اوپر ہم، اس کے علاوہ تیسرا جو ہمارا ہے کہ صنفی بنیاد کے اوپر تعلیمی نظام میں جو فرق موجود ہے اس کو، یعنی کہ عورت، مرد اور ٹرانسجینڈر، ان کے ان کی ان کے جو صنفی امتیاز جس کو ہم کہتے ہیں، جو جینڈر ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، جس طرح آپ کو میں سیکشل ہراسمنٹ کے مسئلے اکویلٹی. کا جی ایک، جی 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 جی. جی ہاں. تو تیسرا اور چوتھا ہمارا ماحولیاتی سوال ہے. ماحولیاتی جو چینجز ہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کس طرح سے طلباء اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ 4 ہمارے مین، یہ ہمارے 4 وہ سوال ہے جو ہمارا منشور ہے، جس کے گرد ہم سیاست کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے اسی جھنڈے، اسی نظریے سے جڑی ہوئی بات ہے. تو مناز صاحب، آپ کی جو تحریک ہے اس کا سلوگن یہ ہے کہ جب لال لال لہرائے گا تو ہوش ٹھکانے آئے گا. تو کائنڈلی میں اور عوام یہ جان سکتے ہیں کہ کس کے ہوش ٹھکانے آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ جاننا جی چاہتے ہاں، ہیں ہم سے. جی بالکل. جو مظالم کرنے والا طبقہ ہے، جو جی ظالم نظام ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو مولوی ہیں، جو بوٹوں والے ہیں، جو ہمارے حقوق جو سلب کرنے والے لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس کا پیسہ لے کر ٹینک خریدتے ہیں، جو ہمارے تعلیم، ہماری کتابوں کے بجٹ سے جو 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے آئے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ لال لال لہرائے گا تو ہوش ٹھکانے آئے گا، تو یہ جو لال لال لہرانا ہے، تو دنیا اس بات سے واقف ہے کہ آدھی دنیا پر سوشلسٹ حکومتیں قائم تھیں، اور وہ تمام کے تمام سرمایہ دار ممالک جو ہیں، وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ ان لوگوں کے اس ابھار سے، اس لال لال لہرانے کی وجہ سے وہ اتنے ڈر گئے تھے کہ ان کو اپنے ملکوں کے، اپنے نظاموں کے اندر سوشلسٹک چینجز لانی پڑی. مطلب ورکر کو پورے پورے رائٹس دینے پڑے، عورت کو پورے پورے رائٹس دینے پڑے، ان کو عورت اور مرد کو کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرنا پڑا. تو پوری دنیا کو ہم ایک دفعہ پہلے بلکہ اب تک کئی سارے جھٹکے ہم دے رہے ہیں اور تبدیل کر رہے ہیں. آپ کسی بھی دنیا کے ملک کی آپ مثال لے لیں جہاں پر جمہوریت اپنے خوبصورت ترین تاریخ کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بیسیکلی وہ ممالک ہیں جنہوں نے لال لال کا پرچم لہرایا ہے، اور وہاں پر انہوں نے سرمایہ داروں کو، ظالم لوگوں کو، اور وہ طبقہ جو کہ تمام کے تمام مسائل پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، ان کے ہوش ٹھکانے لائے ہیں. تو وہ جانتے ہیں، وہ لوگ، وہ رجت پسند لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو آزادی کی بات نہیں ہونے دیتے، وہ لوگ ہیں جن کو حق کی بات کہنے والوں سے ڈر لگتا ہے. تو جن کے ہوش ٹھکانے آنے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں، چور کی داڑھی میں تنکا. تو خیر وہ آ رہے ہیں، اور وہ جب سے تحریک اٹھی ہے وہ ان کے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں. چلے میں لاسٹ آپ سے یہ کوشچن کروں گا کہ کب آپ کی دوبارہ سے اسی طرح تحریک
رائز کرے گی دوبارہ جس طرح 2018 میں ہوئی تھی؟ اور کیا آپ ان قریب کچھ ایسی ریلی دوبارہ سے کنڈکٹ کر رہے ہیں جس طرح 2018 میں نہیں، اسپیشلی ہوئی ہم تھی؟ کوئی ایسی ریلی نہیں کنڈکٹ کر رہے ہیں. ہم فی الحال تو کورونا کے جو حالات چل رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہم نے ایس او اس پیز؟ دفعہ بھی جو کیا تھا، ہم انٹینشنلی ہم اس کو کم کرنا چاہتے تھے. ہم نے پھر بھی یہاں پر اسلام آباد کے اندر 500 کے قریب، 400 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے ہو گئے تھے، جو کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے بڑا کوشش کیا کہ ہم کم رکھیں لوگوں کو، اور پھر ہم نے وہاں پر لوگوں میں ماسک وغیرہ بھی تقسیم کیے، سینیٹائزر سے، یہاں تک کہ پولیس والوں کو بھی ماسک پہنائے. تو ہم کورونا کی وجہ سے فی الحال تو کچھ بھی ایسا نہیں سوچ رہے ہیں. بہرحال ہماری تنظیم کب رائز کرے گی؟ میرے خیال سے تنظیم تو ہماری آلریڈی رائز پہ ہے. ہم لوگ بہت تیزی کے ساتھ مختلف شہروں کے اندر ہمارے یونٹس بنتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ ہمارا کام آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے مختلف شہروں کے اندر یونٹس قائم ہو رہے ہیں، نئی نئی جگہوں سے پروفیسرز، ٹیچرز، یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن ہم سے رابطے کر رہی ہیں. جہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لوگ وہاں پر آلریڈی موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہماری بڑی کامیابی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک جڑت پیدا کی ہے. اسٹوڈنٹس کو جو ہم چاہتے تھے ہم نے اس کا پہلا سٹیپ رکھ لیا ہے. اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تنظیم رائز کرتی چلی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے میرے خیال سے اسٹوڈنٹس واپس کیمپسز کے اندر آئیں گے اور ہاسٹلس کے اندر آئیں گے واپس، اور دوبارہ سے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ ہوگا. پلانس تو ہم نے بہت خطرناک رکھے، لیکن یہ تو وقت بتائے گا. چلیں اب لاسٹ میں اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو جو آج کل ایم کیٹ والے یا جو اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ دے سکتے ہیں. جی بالکل، بس اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو ہماری جوانی کا ایک سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے وہ جوانی کی ایمانداری ہوتی ہے، وہ بے باک پن ہوتا ہے، وہ بہادر ہونا اور نہ ڈر ہونا ہے. تو نہ ڈر رہیں، بہادر رہیں، اور قائم رہیں اور لڑتے رہیں، مزاحمت کرتے رہیں، کیونکہ مزاحمت ہمارا آگے کا رستہ ہے. اور ہماری تمام کی تمام جو جنت کا تصور ہے وہ اس مزاحمت سے آگے بڑھے گا. اور اگر ہم نے اپنے لیے جنت بنانی ہے اس دنیا میں، اس دنیا کے بعد، تو ہمیں مزاحمت کرتے رہنا پڑے گا. یہی میرا پیغام ہے. امید کرتا ہوں مناج بھائی کہ آپ کی یہ تحریک جلد سے جلد اسٹوڈنٹس میں مقبول ہو، کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ اسٹوڈنٹس آج کل بہت سے ایشوز سے سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو، سندھ ہو، یا پورا پاکستان. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ اپنا کراچی بھی موٹو دینے سندھ کے کا لیے. حصہ ہے، آپ اس کو سندھ ہی نہیں سمجھیں. آپ میرا یہ کراچی میرا کو جی جی کراچی بالکل سندھ کا حصہ ہے، لیکن ایک کسی بھی ملک کا ایک جو میگا سٹی ہوتا ہے وہ بہت چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کراچی جی ہاں، پھر بہت سی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور بہت سی چیزیں کھول دیتا ہے. تو میرا کہنے کا ٹھیک ہے، مطلب آپ سے اس پہ یہ بھی تھا. ضرور بحث نہیں نہیں، میں سمجھ گیا ہوں. میں تو مزراہ مزاح کہہ رہا جی ہاں تھا. جی ہاں جی ہاں. آئی ہوپ کہ آپ میری بات بری نہیں لگی نہیں ہوگی. نہیں میں نہیں، تو بس بالکل مزراہ مزاح کہہ رہا جی تھا. ہاں. تو انشاءاللہ پھر بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، آپ ہمیں ٹائم نکالنے کے لیے، اپنا موٹیو اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ.